الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام نے عورتوں کو جو عادلانہ اور انصاف پر مبنی حقوق عطا کیے ہیں، کسی بھی دور میں یا کسی بھی قوم نے وہ حقوق عطا نہیں کیے۔ لوگوں کے دعوے تو بہت ہیں کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، یا فلاں نظام یا فلاں قوم عورتوں کے حقوق کی رعایت کرتی ہے۔ دعوے بہت ہیں، لیکن اس پر عمل، اسلام نے جو حقوق عطا کیے ویسا نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام نے جن طریقوں سے عورت کو عزت بخشی ہے، جو حقوق عطا کیے ہیں، وہ بے شمار ہیں، جن کا تفصیلی ذکر کیا جائے تو کافی وقت درکار ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ان طریقوں میں سے چند کا مختصر ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ محترم بھائیوں، اسلام نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ کیسے؟ اسے مرد کا نصف دیگر بنایا ہے، یعنی مرد کا آدھا بنایا ہے، یعنی اصولاً اس کے حقوق مرد کے حقوق جیسے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں، حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ یہ حقوق ہیں جیسے مردوں کے ہیں، یعنی دونوں کے حقوق ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جن کے پورے کرنے کے دونوں شرعاً پابند ہیں۔ عورت مرد کے حقوق ادا کرے گی اور مرد عورتوں کے حقوق ادا کریں گے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، وہ بطور ماں بہت بڑی عزت دی ہے۔ اسے باپ سے بھی زیادہ حق اور احترام دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا تیرا باپ۔ کئی مرحلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بعد باپ کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح ایک حسن حدیث کے اندر ہے کہ ایک شخص جو جہاد کے لیے نکلنا چاہتا تھا اور اس کی ماں زندہ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر تو اف ہے، تو اس کے پاؤں کی خاک بن جا وہاں جنت ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت حاصل کر۔ تو کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بطور ماں کے عطا کیا ہے۔ ایسا کس مذہب میں ہے، کس دھرم میں ہے، کس قانون میں ہے، کس وقت میں لوگوں نے ماں کو یہ درجہ دیا ہے؟ اسی طرح اسلام نے عورت کو بیٹیوں کی شکل میں جو عزت دی ہے، ان کی پرورش پر بڑا اجر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ پرورش کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا دی، یعنی جس طرح دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کے دن میں اور وہ ہوں گے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت کیسے بخشی، آزادی کیسے بخشی؟ سوچئے، جب اس کی شادی کا وقت آتا ہے تو اسے اپنے شوہر کے انتخاب کی پوری آزادی دی ہے، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس کو اپنے شوہر کے انتخاب کی آزادی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس عورت کا خاوند نہ رہا، یعنی جو کنواری نہیں ہے، اس کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے، اس کا اذن لے لیا جائے، اور کنواری کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لے لی جائے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو اس کے مہر کی شکل میں عزت بخشی ہے، آزادی دی ہے کہ عورت کے لیے جب شادی ہو، نکاح ہو، تو شوہر کے اوپر اس کے لیے مہر کو، صداق کو واجب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، کسی جبر کے ساتھ نہیں، اکراہ کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ اسے اس کا مہر ادا کرو۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی، اس کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے سے منع کیا، اور ولی کو اس کے برابر کے رشتے سے روکنے سے روکا ہے کہ عورتیں جب اپنے شوہروں کے پاس، جو شوہر ان کو طلاق دے چکے ہیں، پھر دوبارہ جانا چاہیں ان کے پاس 2 طلاقوں کے بعد، تو انہیں نہ روکا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتہ مانگنے آیا جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس سے شادی کر دو، اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے، اگر لڑکی بیٹی کسی کو چاہتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کا دین اچھا ہے، اس کا خاندان اچھا ہے اور وہ نیک ہے، تو پھر اگر اس سے شادی نہ کرایا جائے تو زمین میں کتنا بڑا فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا۔ یہ چیز آج دنیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ اس کے شوہر کو عورت کو کے معاملات کو لٹکانے یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے سے منع کیا ہے کہ اگر عورت طلاق رجعی کو کیسے، اگر عورت کو طلاق مل جائے تو طلاق رجعی کو 2 بار تک محدود کیا ہے اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے، کہ کوئی انسان بار بار طلاق دے کر کے عورت کو پریشان نہ کرے، بلکہ 2 بار تک ہی اس کو اجازت ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے، اور پھر اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ اسے رکھے، احسان کے ساتھ، یا احسان کے ساتھ اسے رخصت کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ اس کے لیے میراث کا واضح حصہ کتاب اللہ میں مقرر کیا، وراثت کا واضح حصہ مقرر کیا، خواہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، 1 سوئی کے برابر بھی مال و دولت ہے۔ باپ چھوڑا ہے تو جتنا بھائی کا حق ہوگا اتنا ہی بہن کا حق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حصہ مقرر کیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بیٹا ہے تو 2 حصہ اور بیٹی ہے تو 1 حصہ، ماں باپ اور خیش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ جو مال ماں باپ اور خیش و اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے۔ اور وراثت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا اور فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ حدیں ہیں، یہ وراثت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس سے کوئی اس حد سے پار نہیں کر سکتا۔ وراثت میں حصہ بیٹیوں کو دینا پڑے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، ان حدوں کو مانے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ شوہروں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کرو، اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر میں ہوں۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ اس پر مردوں کی طرح محنت اور گھر سے باہر کام کرنے کو واجب نہیں کیا، بلکہ اس کا حق سکون اور قرار کا حق سکون اور قرار کو محفوظ رکھا، اور کہا کہ عورت گھر میں رہ کر کے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گھر کی خدمت کرے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور شوہر کے اوپر بیوی کے لیے نفقہ کو واجب کیا، اس کا خرچ برچ جو کچھ بھی ہے، کھانا پینا لباس جو کچھ بھی ہے، یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، عورت کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو، غریب ہو، محتاج ہو، اسے چاہیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنے حسب حیثیت اسے دے، یعنی اپنی بیوی کو مجبور نہ کرے کہ وہ جا کر کے باہر کمائی کرے، باہر سے وہ روزی تلاش کر کے لے آئے اور اس کے اوپر خرچ کرے۔ یہ اسلام نے کتنی بڑی عزت عورت کو دی ہے، کتنا بڑا انصاف کیا ہے عورت کے ساتھ۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور وصیت ہے، آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو عزت بخشی کہ اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کیا، اس کے پردے اور پاک دامنی کا اہتمام کیا، اور اس کی تہمت اور اسے نقصان سے پہنچانے سے خبردار کیا، اور عورت کو پردہ اس لیے کرایا کہ دنیا کی غلط نگاہیں، ظالم نگاہیں اور دنیا کی غلط نیتیں اس پر نہ پڑ سکیں۔ بغیر گواہوں کے تہمت لگانے والے کو سزا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اگر کوئی عورتوں کے اوپر، کسی عورت کے اوپر بغیر گواہ کے اور ناجائز تہمت لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اسلام کے علاوہ کس دین نے یا نظام میں عورت کو اس طرح کا اہتمام ملتا ہے کہ اس کے اوپر وہ اگر الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کس مذہب میں، کس دین میں یہ احترام ہے عورت کے لیے؟ کس دین میں اس طرح کی تکریم ہے؟ یہ کیا عظیم تکریم ہے، کیا بہترین اور خوبصورت تعظیم ہے اسلام کے اندر۔ جس طرح اسلام نے عورت کو عزت دی اور اسے وہ کچھ دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، اسی طرح اس نے بڑی ذمہ داریاں بھی وابستہ کی عورتوں سے، کیونکہ وہ اس کا مسلمان معاشرے کی تعمیر میں بڑا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگراں ہے، ملکہ ہے، اور اپنی رعایا کی ذمہ دار ہے، شوہر کے بچوں کی ذمہ دار ہے عورت، اور نسلوں کی پرورش کرنے والی اور مردوں کو تیار کرنے والی ہے۔ کتنے اسلامی ائمہ، کتنے بڑے بڑے لوگ ماں کے گود سے نکلے، ماں کی گود ان کے لیے پہلا مدرسہ نکلا۔ دنیا میں ان لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ ماؤں کا ان کی تربیت میں کتنا بڑا کردار تھا، یہاں تک کہ وہ عظیم مرد بنے، امت کو عزت و شرف کی طرف لے گئے۔ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیے اور بڑے بڑے دانشور دیے ان عورتوں کے ذریعے۔ ان عورتوں کی گود میں پل کر، اسی پہلے مدرسے میں پل کر کے یہ بڑے ہوئے۔ وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی ذمہ دار اور اپنی سلطنت کی منتظم ہوتی ہے عورت۔ اللہ تعالیٰ نے اسے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو عورت کا گھر اس میں تو قرار ہے، اس کے لیے وقار ہے اور خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور جاہلیت کی طرح، جاہلیت میں جس طرح عورتیں ننگی پنگی نکلتی تھی ویسے مت نکلا کرو۔ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کی معمور ہے یہ عورت۔ فالصالحات
قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی، شوہروں کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنی 5 نمازیں پڑھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عفت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ عورت کے تئیں اسلام کی تکریم ہے، عورت کی تعظیم ہے، عورت کے مقام کا اعتراف ہے، عورت کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورتوں کو جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت، جو تکریم اور جو احترام اسلام نے دیا ہے، دنیا کے کس مذہب میں ہے؟ دنیا لائے اور دکھائے کہ عورتوں کے یہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں ان کی ہاں بھی یہ حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے قید سے، لوگوں کے تدبیر سے اسلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عورتوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ عزت و حفاظت اور تکریم سے نوازے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم۔